لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم سامعین، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ پارے کا آغاز ایک وارننگ سے کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور انسان غفلت میں پڑا ہے۔ کتنا سادہ انداز ہے، کتنی خطرناک وارننگ اور کتنی زبردست چوٹ ہے اس معاشرے کے اوپر، اس سوسائٹی کے اوپر جس سوسائٹی میں آخرت کا تصور نہ ہو، جس سوسائٹی میں خالی دنیا اور دنیا کمانے کا تصور ہو اور حساب و کتاب کا اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہ ہو۔ کتنے سادے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے اس سوسائٹی کے لوگوں کو کہ تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ گیا اور تم غفلت میں پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ غفلت یہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے یہ غفلت، نہیں، لاہیۃ قلوبہم، جان بوجھ کے انسان اپنے دل کو آخرت سے دور کیا۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات سنیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اڑا دیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات سنیں اور اس کو دل میں اتار لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ لاہیۃ قلوبہم، قرآن کی باتیں، قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں لوگ سنتے تو ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں، دل میں نہیں اتارتے۔ لاہیۃ قلوبہم، دل غافل۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی بشریت پر دو زبردست دلیلیں دی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے رسول مرد تھے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کوئی عورت نبی نہیں گزری، تمام نبی مرد تھے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان تھے، مرد کہا، رجال کہا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے مکہ کے مشرکو، اگر تمہیں میرے نبی کے انسان ہونے میں یا انسان کے نبی ہونے میں کوئی شک ہے۔ اصل میں ہمیشہ سے یہ انسان کا کانسیپٹ چلا رہا ہے کہ نبی اور رسول ہیومن نہیں ہو سکتا، سپر ہیومن ہونا چاہیے۔ ہیومن انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی تو وہی ہو سکتا ہے جو سپر ہیومن، جس کے اندر انسان سے زیادہ طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ہم نے جتنے نبی بھیجے سب ہیومن تھے، سب انسان تھے، اور تمہیں یقین نہیں آتا تو تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پوچھو جن کے پاس توریت اور انجیل۔ اس کے بعد اللہ نے دو دلیل دی، نبیوں کے انسان ہونے کی دو دلیل۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کی باڈی اسٹرکچر، ان کا جسم ایسا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے
اور جو کھانا کھاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا، وہ نور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، اس لیے انسان تھے، پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کے سب ایک متعینہ مدت کے لیے آئے اور چلے گئے، سب کو موت آئی، سب ایک ٹائم کے لیے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے سارے کے سارے رسول ایک مختصر ٹائم کے لیے آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیوں اٹھا لیا آسمان؟ سوال اچھا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی کبھی وہ جنرل رول سے ایکسیپشن کرتا ہے، عام قاعدے سے، عام قانون سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ الگ کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جنرل رول کیا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا، باپ نہیں تھا۔ جنرل رول سے ایکسیپشن تھا۔ جنرل رول کیا ہے؟ پانی بہتا ہے، پانی بہتا ہے، پانی کی فطرت ہے بہنا۔ اس سے ایکسیپشن کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا اور سمندر کا پانی دونوں طرف رک گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں ایکسیپشن کرتا ہے، جنرل رول سے، قاعدے کلیہ سے، عام قانون سے ہٹ کے کچھ کام کرتا ہے۔ تو عام قانون کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو موت دے دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن قیامت کے پہلے وہ بھی دنیا میں آئیں گے اور شادی کریں گے، بیوی بچے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی بھی نیچرل ڈیتھ ہو جائے، وہ بھی مر جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے نبی ہم نے بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے اور ان کی موت ہوئی، اور جو مر جائے اور جو کھانا کھائے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین دلیل دی۔ اس کے بعد توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی آخرت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر توحید کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ آخرت پر ایمان رکھ کر اگر آدمی توحید پر ایمان نہ رکھے تو بیکار ہے۔ ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ قیامت آئے، ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، یا جھوٹے لوگوں کو اپنا سہارا بنائے ہوئے کہ ہمیں تو بڑے پیر صاحب بچا لیں گے، ہمیں خواجہ بندہ نواز صاحب بچا لیں گے، خواجہ غریب نواز صاحب بچا لیں گے، سہارے بنا رکھے اس نے۔ تو پھر آخرت پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ آخرت پر ایمان کا مطلب تو تب رہے گا جب بندہ ڈرے گا کہ نہیں مجھے عمل کرنا پڑے گا، میں عمل نہیں کروں گا تو پھر قیامت کے دن میری خیر نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے، آپ غور کیجئے، اس کے آس پاس کہیں نہ کہیں توحید کا ذکر۔ اب دیکھیے توحید کا بیان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ توحید کی ایک بہت ہی پیاری دلیل دے رہا ہے اور بہت ہی سمپل دلیل دے رہا ہے۔ فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے، لَفَسَدَتَا، تو زمین و آسمان کا یہ سسٹم فیل ہو جاتا، زمین و آسمان کا یہ انتظام اپنے سسٹم سے نہ چلتا۔ کتنی پیاری اور سادہ سی مثال ہے۔ ایک مسجد کے دو متولی نہیں ہو سکتے، ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو ایک ہی اختیار رکھنے والے پریزیڈنٹ اور بادشاہ نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے؟
دو چلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جہاں جس اسکول کے 2 پرنسپل رہیں گے وہاں اسکول کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کہ دونوں کے درمیان ایک خاموش، ایک سائلنٹ وار، ایک خاموش جنگ رہے گی. جس ملک کے 2 بادشاہ رہیں گے دونوں بادشاہ آپس میں ضرور لڑیں گے اور اس ملک کا سسٹم نہیں چل سکتا. حالانکہ کائنات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوبتا ہے. ہزاروں سال سے موسم اپنے ٹائم سے بدلتا ہے، اپنے ٹائم سے گرمی آتی ہے، اپنے ٹائم سے برسات آتی ہے، اپنے ٹائم سے جاڑا آتا ہے. کائنات کا یہ سسٹم اور یہ ڈسپلن یہ بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا صرف ایک ہے. تو اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ زمین میں کئی خدا ہوتے، کئی معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین برباد ہو گئی ہوتی، ہلاک ہو جاتی. اس کے بعد بگ بینگ تھیوری بیان کی جا رہی ہے، جس تھیوری کو سائنس نے 40 سال پہلے بتایا، قرآن حکیم اس کو 1400 سال پہلے بتایا. سائنس کا کہنا ہے کہ 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے، جو کہ دنیا کی عمر ہے، 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے یہ کائنات، یہ یونیورس ایک گیسیس ماسک کی شکل میں تھا. ایک گیس تھی، ایک دھواں تھا، اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان کا وجود ہوا. اس بات کو سائنس نے تقریباً 40 سال پہلے پروف کیا ہے. اب آئیے ذرا قرآن حکیم کی اس آیت پر غور. اللہ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. میرا انکار کرنے والوں، تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. رتقن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے میں ملا ہونا، ایک دوسرے میں شامل ہونا. تو زمین و آسمان ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، فتق کے معنی کسی چیز کا دھماکے سے الگ ہو جانا. تو ففتقناہما، ہم نے زمین و آسمان کو دھماکے سے الگ کر دیا، دونوں الگ ہو گئے. قرآن حکیم 1400 سال پہلے بگ بینگ تھیوری بیان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے تھے، ففتقناہما، ہم نے دونوں کو الگ کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سائنس ابھی تحقیق کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جس بات کو آج سائنس کہہ رہی ہے اس کو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر چکا ہے. اور یہاں سے ایک اور نقطہ یاد رکھیے، اگر سائنس کی کوئی بات بظاہر قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن کی بات کو ماننا ہے، سائنس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ سائنس کی بنیاد ایکسپیریمنٹ کے اوپر ہے، سائنس کی بنیاد ٹرو اینڈ فالس کے اوپر ہے. سائنس کا یہ کہنا ہے کہ میرا ایکسپیریمنٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات 1% بھی جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے آج اگر قرآن کریم کی کوئی بات سائنس سے ٹکرا رہی ہے تو یہ سائنس کی غلطی ہے، قرآن کی غلطی نہیں ہے. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سائنس پر نہیں رکھتے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سارے لوگ جب میلے میں چلے گئے ان کی قوم کے، تو وہ اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوئے. فجعلہم جزازا، تو سارے بتوں کو توڑ دیا. الا کبیرا لہم، بڑے والے بت کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب قوم کے لوگ پوچھیں تو ابراہیم علیہ السلام بڑے والے بت کا سہارا لے کے ان کو توحید سکھا سکے. تو انہوں نے بڑے والے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. اس کے بعد جب قوم کے لوگ آئے میلے میں سے تو دیکھا کہ بھی ہمارے معبودوں کی تو بڑی درگت بنی ہے. تو کہنے لگے آپس میں کہ ارے ہمارے معبودوں کا اتنا برا حال کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک آدمی نے کہا ارے ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی بتوں کی برائی بیان کرتا ہے.
اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو وہ نوجوان تھے. یعنی بتوں کو توڑنا، باطل سے لڑنا، اس کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. نوجوان ہی بتوں کو توڑ سکتا ہے. آج اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر تو اس سے لڑنے کی صلاحیت نوجوانوں کے اندر ہے. نوجوان آگے بڑھ سکتے ہیں. باطل کے خلاف علم بردار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نوجوان ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا وہ نوجوان تھے. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ارے ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے توڑا ہوگا، بلاؤ اس کو. بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے توڑا ہے. اب دیکھیے اس کو بولتے ہیں توریہ، یعنی آدمی کہے کچھ رہا ہے، سامنے والا سمجھ کچھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے، یہ نہیں کہا کہ بتوں کے بڑے نے توڑا، بڑے والے بت نے توڑا. کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے توڑا ہے، یعنی میں نے توڑا ہے، ان سے بڑا ہوں میں نے توڑا ہے. سامنے والے کو کیا سمجھایا کہ ارے بھائی کلہاڑی بڑے والے بت کے ہاتھ میں ہے تو اسی نے توڑا ہوگا. اچھا ایک اور سبق دینا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو اس بڑے والے بت نے سارے بتوں کو توڑ دیا کیونکہ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ سب سے بڑا ہے اور اس کے رہتے میں چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے والے بت کی طرف اشارہ کر کے ان کو یہ بتایا کہ جب یہ بڑا والا بت یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے رہتے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے تو جاہلوں، نادانوں، میرا پروردگار کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے رہتے تم ان چیزوں کی عبادت کرو. توحید کی تعلیم ہے. تو کہا ان کے بڑے نے توڑا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو. بھئی ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان سے اپنی ضرورت مانگتے ہو، تو اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے. اب سب نے گردن جھکا دی کیونکہ پتا ہے بول تو سکتے نہیں ہے. پتھر کی مورتی کہاں سے بولے گی بھائی؟ نہیں بول سکتے. تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. کہا رے واہ، جو بول نہیں سکتا وہ بگڑی بنا سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ اولاد دے سکتا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے. ارے تمہارے پاس دماغ ہے کہ نہیں، عقل ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا کا دستور ہے جب دلیل سے بات نہ بنے تو گالیوں پر اتر جاؤ، ظلم پر اتر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا اس کو جلا ڈالو، سارے ختم کر دو اس کو، یہ ہمارے بتوں کا دشمن، ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، وہ جلا دو، حرقو، جلا دو اس کو. بہت بڑی آگ تیار کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کی زبان پر ایک جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے. یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور یہ کہہ کر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. ادھر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، تیرا کام لوگوں کو جلا کر خاک کر دینا ہے، لیکن آج ہم تجھے حکم دیتے ہیں، آج جنرل رول سے ایکسیپشن ہم کر رہے ہیں، آج ہم قاعدے قانون سے ہٹ کے اے آگ ہم تجھے یہ آرڈر دیتے ہیں کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آگ گلستاں تب بنے گی جب ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا. اس کے بعد دعائیں بتائی جا رہی ہیں، نبیوں کی دعائیں کہ نبیوں نے اپنے رب سے کیسے دعا کی. یہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سارے سہاروں کی ضرورت ہے، چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، مودی جی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پی اے سے ملنا پڑے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈائریکٹ ہم مانگ سکتے ہیں؟ آئیے ذرا نبیوں کی دعائیں دیکھیں، نبیوں نے اپنے رب سے کیسے مانگا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کو یاد جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے دعا کی، تو ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بڑے تکلیف سے، بڑے غم سے نجات دی. میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ پوری انسانی آبادی ڈوب گئی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور آگے بڑھیے، ایوب علیہ السلام کا ذکر. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو دیکھو، جب اس کو بیماری پہنچی تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا کو قبول کیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے ان کی بیماری کو دور. ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی؟ ایک سوال ہے، بیماری کیا تھی؟ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ ان کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، اور ان کے پورے بدن میں کیڑے لگے ہوئے تھے. اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ ان کیڑوں کو اگر ہٹ جاتے تھے وہ کیڑے ان کے بدن سے، تو جب تک ان کیڑوں کو دوبارہ ان کے بدن پہ نہ رکھا جاتا ان کو چین نہیں ملتا تھا. مگر اس بات کا کوئی آتھینٹک پروف نہیں کہ ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری تھی. اور عقل بھی کہہ رہی ہے کہ ایسی بیماری کسی نبی کو نہیں ہو سکتی. نبی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، نبی کو ایسی بیماری دینا کہ جس سے لوگ گھن کھائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور ایک نبی کی پیغمبری کے خلاف بات ہے. یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ وہ بیمار تھے، یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ وہ تکلیف میں تھے، لیکن ایسی بیماری تو کوئی ظاہر سی بات ہے کہ جس کو کیڑا پڑا رہے گا کون اس کے قریب آئے. تو یہ بات نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے. مشہور ہے عوام میں کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری تھی، لیکن جب قرآن و حدیث نے جس بات کو سیکرٹ رکھا، ایک اصول یاد رکھیے، میں نے بتایا تھا کہ ما ابہمہ اللہ فابہم، جس کو اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھا اس کو ہم اور آپ بھی سیکرٹ رکھیں، اس کے بارے میں گیس نہ کریں، گیسنگ ورک نہ کریں، اندازہ نہ لگائیں. تو ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اور اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کی تکلیف. اس کے بعد ایک نبی کا ذکر ہے، اللہ نے نام نہیں لیا ان کا، کہا وَظَنُّونَ، مچھلی والا نبی. جانتے ہیں مچھلی والے نبی کا نام؟ معلوم ہے نا نام؟ ہاں، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام. اچھا معلوم ہے. تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے آئے اللہ کے آرڈر کے بغیر. اللہ نے ابھی آرڈر نہیں دیا تھا کہ تم اپنی بستی کو چھوڑ دو، یہ اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے آئے اور ایک کشتی پر سوار. کشتی جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی. تو کشتی کے لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی بہت بڑا گنہگار بیٹھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار میں ہوں، میں اپنے اللہ سے، اپنے آقا سے بھاگ کے آیا. لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کے نبی ہیں، نیک آدمی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بولے نہیں میں ہی ہوں. لوگوں نے قرآن ڈالا، پرچی لکھ کے ڈالی، اس میں بھی بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو لوگوں نے بالآخر ان کو پانی میں ڈال دیا. پانی میں جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو ڈالا گیا، فوراً ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا. بڑی سی مچھلی آئی اور نگل گئی، اور مچھلی ان کو نگل کے پانی کے اندر چلی. اب آپ سوچئے حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تین اندھیروں میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوا.
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے نیچے سے پکار رہے ہیں اس اللہ کو جو اپنے عرش عظیم پر مستوی ہے، لیکن وہ اللہ اپنے بندے یونس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ کائنات کے کسی کونے میں ہو اپنے رب کو اگر پکارے گا تو رب العالمین اس کی پکار کو ضرور سنے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص سے دعا مانگی جائے اور صرف اللہ سے مانگی۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا له، ہم نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جائے، فرمایا والتی احسنت فرجہا، اور ہم نے اس عورت کے اوپر بھی اپنا کرم کیا جس نے اپنی عصمت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیا۔ عیسائی لوگ اسی آیت کو دلیل بناتے، کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو مریم میں پھونک دیا، اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، اللہ کے بیٹے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ استعمال کیا ہے، فَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کا پتلا بنایا، آدم کو تیار کیا اور پھر آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو اس کا مطلب کہ حضرت آدم بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ اور قرآن نے ایک دوسرے مقام پر سارے انسانوں کے لیے یہی بات کہی ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس کا مطلب کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو۔ سوال پھر بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور اپنی روح کیوں کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ بھی کہا اور اپنی روح بھی کہا۔ امام غزالی نے بڑا بہترین جواب لکھا ہے، بولے دیکھیے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو نطفہ، اس پر منی کا قطرہ، ایک چیز تو وہ ہے، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، بچہ ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، منی کا قطرہ نطفہ اور اللہ کا کلمہ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو بچہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں چونکہ مریم کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں نطفہ نہیں تھا، وہاں صرف کلمہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا۔ کلیئر ہے، ایک دم صاف بات ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کیوں کہا؟ کیونکہ بچہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک نطفہ سے، ایک کلمہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے میٹر میں نطفہ نہیں تھا، صرف کلمہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا۔ اچھا روح کیوں کہا؟ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے گئے آپ اس میں غور کیجئے، سب میں روح پائی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑھی آدمی کو ٹھیک کر دیتے۔ کوڑھی کس کو بولتے ہیں؟ جس کی اسکن مر جائے، اسکن خراب ہو جائے، وہ ٹچ کرتے تھے اسکن ٹھیک ہو جاتی تھی، یعنی کہ اسکن کے اندر روح آ جاتی تھی۔ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ بے جان ہے، مرا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹچ کرتے تھے اور اس کے اندر روح آ جاتی تھی۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات میں آپ دیکھیے اس کے اندر روح پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصی معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ جس چیز کو پھونک مارتے تھے، جس چیز کو ٹچ کرتے تھے، اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح کرا۔ اچھا اس کے بعد شرک کے تعلق سے بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی، فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکو تم جس کی عبادت کرتے ہو تم بھی اور وہ بھی جہنم میں جائے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، مورتی بھی جہنم میں جائے گی۔ کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، قبر بھی جہنم میں جائے گی۔ کوئی آدمی تصویر کی پوجا کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تصویر بھی جہنم میں جائے گی۔ اب اس پہ دو سوال پیدا ہو۔ پہلا سوال، غلطی تو عبادت کرنے والے کی ہے، معبود کو کیوں ڈالا جا رہا ہے جہنم میں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے، غلطی تو عبادت کرنے والے کی ہے،
معبود کی غلطی تو ہے نہیں، معبود کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے آگے دیا، فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، ہم ان تمام چیزوں کو جہنم میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ تم کو بتا سکے کہ اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ یہ بتانے کے لیے ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے کہ اگر یہ معبود ہوتے واقعی تو جہنم میں نہ جاتے۔ ہم قبروں کو، ہم مورتیوں کو، ہم تصویروں کو اسی لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کرنے والے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے تو نبیوں کی اور ولیوں کی اور بڑے بڑے بزرگوں کی، اللہ والوں کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا یہ لوگ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب آگے دیا، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، وہ جہنم سے دور رہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نبی، ولی، بزرگ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جن چیزوں کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ کے وہ تمام چیزیں بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم جس دن قیامت کے دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، رول اپ کر دیں گے، جیسے کسی کتاب کو پکڑ کے آپ رول کر دیں، گھما دیں، ویسے ہی ہم قیامت کے دن اس دنیا کو رول اپ کر دیں گے، گھما دیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی بھی چیز کی ٹکر جب ہوتی ہے تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس چیز کی ٹکر ہوئی ہے اس کا وزن کتنا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ مومنٹم کیا ہے، رفتار حرکت کیا ہے، اس چیز کی حرکت اور رفتار کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے، تو پہلے آئیے یہ پتا کریں کہ زمین کا وزن کتنا ہے۔ زمین کا وزن ہے 606 into 10 to the power of 31۔ کیلکولیٹر فیل ہو جائے، 606 into 10 to the power of 31، یہ زمین کا ویٹ ہے۔ اور مومنٹم، اسپیڈ کیا ہے؟ زمین کی رفتار حرکت ہے 1,07,000 کلومیٹر پر آور فی گھنٹہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی وزنی اور اتنی تیز حرکت کر رہی ہے یہ زمین، اور قیامت کے دن جب یہ ٹکرائے گی، اس کو ہلا دیا جائے گا، کیسی تباہی ہوگی۔ ذرا تصور کیجیے، دو کار روڈ پر آ رہی ہو، دونوں بڑی اسپیڈ میں ہو اور بالکل ہیڈ آن دونوں ٹکرا جائیں تو چتھڑے تو اڑ جائیں گے دونوں کاروں کے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، سورہ حج شروع ہو رہی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ تصور کرو اتنی بھاری اور اتنی تیز حرکت کرنے والی یہ زمین جب ہلا دی جائے گی اور اس کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا تو اس زمین کا کیا حال ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی ماں کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ، بیچارہ دودھ پیتا بچہ ذرا سا چلاتا ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کی ایسی شدت ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تمہیں لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے اس کو دلیل بنایا ہے قیامت کے دن دوبارہ جی کر اٹھنے پر۔ فرمایا
یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ شک ہے، تو یاد کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے تم کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، پھر ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم نے اس کو رحم مادر کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ڈال دیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اچھا ایک بات بتائیے، وارم آف مدر، ماں کا رحم، یہ زیادہ چھوٹا ہے یا یہ دنیا زیادہ چھوٹا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی جگہ سے ایک بڑی جگہ میں آتا ہے، ماں کے رحم سے نکل کر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کیا دے رہا ہے کہ جب ہم ایک چھوٹی جگہ سے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو پھر اس سے بڑی دنیا میں آخرت میں کیوں نہیں ڈال سکتے انسان؟ جب ہم ایک چھوٹی جگہ سے ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال کے اس دنیا میں لا سکتے ہیں تو ہم اس دنیا سے بھی بڑی دنیا یعنی آخرت میں ہم اپنے بندے کو کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ ہمارے لیے کون سی بڑی مشکل بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری دلیل دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے سے کرتے، کنارے سے کرتے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے سے کرتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اپنے من کی، وہ سینٹر سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کنارے سے اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی زندگی، ان کا کاروبار، ان کا شادی بیاہ، ان کا رہن سہن سب اللہ کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وی آر مسلم، وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ٹوپی سب سے زیادہ وہی پہنیں گے، کرتا سب سے زیادہ وہی پہنیں گے، ختنہ وہ کرائیں گے، مسلمان ہیں، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ان کی زندگی میں، ان کی سیاست میں، ان کے کاروبار میں، ان کے شادی بیاہ میں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی کا خون ہمیں نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت ہمیں نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا جذبہ ہم کو پہنچتا ہے۔ غور کیجیے، آپ نے قربانی کی، گوشت آپ کھا گئے، خون زمین پی گئی، چمڑا فیکٹری میں چلا گیا، جو جوتا چپل پہن کے آپ کے گھر میں آ گیا، اللہ کیا پہنچا؟ کیا آپ کے دل کا تقویٰ پہنچا، آپ کا جذبہ دل پہنچا۔ تو اے قربانی کرنے والوں، اہم یہ نہیں ہے کہ تمہاری قربانی کا جانور کتنا موٹا ہے، اہم یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ کیا ہے، جذبہ کیا ہے تمہارا قربانی کا۔ اس کے بعد ایک مثال دی جا رہی ہے، شرک کی اور مشرک کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا زمین نہیں پیدا کر سکتے، آسمان نہیں پیدا کر سکتے؟ کہا کہ پوری کائنات کو چھوڑو، اس پوری کائنات میں میری ایک بہت ہی حقیر مخلوق مکھی، زمین چھوڑو، آسمان چھوڑو، کائنات چھوڑو، انسان چھوڑو، وہ سب تو پیدا کرنا بہت مشکل ہے، تم اتنی چھوٹی سی مکھی ہے نا، اپنے معبودوں سے کہو کہ مکھی پیدا کرے۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے کے سارے لوگ اگر مل جائیں، یہ پیر صاحب، یہ بڑے پیر صاحب، یہ فقیر صاحب، یہ بزرگ صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے مزاروں کے اوپر، ان کی مورتیوں کے اوپر جو چڑھاوا چڑھائے، اگر مکھی اس چڑھاوے میں سے ایک ذرا سا کوئی سامان لے کر اڑ جائے، بھئی مکھی کتنا 1 کلو تھوڑی لے کر بھاگ جائے، مکھی کی کتنی کیپیسٹی ہے،
مکھی جتنا شیرہ جتنا میٹھا لے کر اڑ جائے وہ لوگ اتنی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے کہ لا یستنقذوہ منہ کہ مکھی سے اس چیز کو چھین سکیں واپس لے آئیں. یہ بھی طاقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ بڑے درد کے ساتھ اپنے بندوں سے کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, دعا کرنے والا بھی کمزور جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور, سجدہ کرنے والا بھی کمزور جس کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اس سے بہترین مثال توحید کی. اسی لیے اللہ نے آگے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ. اے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکانے والوں, اللہ کے لیے وسیلے اور سہارے تلاش کرنے والوں, حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی, تم نے اللہ کا مقام نہیں جانا, تم نے اللہ کا مرتبہ نہیں جانا. اللہ جیسا ہے تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں, تم نے پہچانا ہوتا تو شرک نہ. تو یہ تھا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق.